فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں عباد الرحمن کے اوصاف سورہ فرقان کی آخری آیات کی روشنی میں۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمدی اشتہاردی، مترجم ہیں سید حیدر زیدی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 119 ہے اور 11ویں خصوصیت بیان ہوگی۔ عنوان ہے قرآن کریم سے درست استفادہ۔ قرآن کریم خداوند عالم کے خاص اور ممتاز بندوں کی 11ویں امتیازی خصوصیت کے بارے میں فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 میں۔ اور جب ان لوگوں کو آیت الہی کی یاد دلائی جاتی ہے تو بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ یہ خصوصیت خدا کے ممتاز بندوں کی اہم ترین خصوصیت اور سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہ قرآن کریم سے اس عظیم ترین آسمانی کتاب اور پیغمبر اسلام کے یگانہ دائمی معجزے سے گہرا اور مضبوط نظری اور عملی تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا یہ تعلق اس قدر مؤثر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات ان کے طرز عمل میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اسی طرح کی دوسری آیات قرآنی کی بنیاد پر فرمایا کہ قرآن کے قاری 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اسے مادی امور کے حصول کا وسیلہ اور بادشاہوں سے تعلقات کے قیام کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اس کے ذریعے لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی جتاتے اور خود نمائی کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے قاری وہ ہوتے ہیں جو تلاوت کے دوران حرف اور تجوید کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اس کے حدود قوانین کو قدموں تلے روندتے ہیں۔ خداوند عالم ایسے لوگوں میں اضافہ نہ کرے۔ تیسری قسم کے قارئین قرآن وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو دوا سے اپنے بیمار دل کا علاج کرتے ہیں اور قرآن کو اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ شب بیداری کرتے ہیں اور دن کو تشنگی یعنی روزے کی حالت میں بسر کرتے ہیں۔ اصول کافی کی ایک روایت ہے کہ خدا کی قسم قرآن کے قاریوں کے درمیان اس قسم کے لوگ سرخ گندھک سے بھی زیادہ کمیاب ہیں، یعنی سرخ گندھک قیمتی شمار ہوتی ہے تو ایسے لوگ بہت کم ملیں گے۔ اور اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 627 پر یہ روایت موجود ہے۔ جب ہم قرآن مجید سے تعلق کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو نادر مقامات کے سوا مجموعی طور پر یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ قرآن کے مقابل ہماری 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک قرآنی تعلیمات سے آگاہی اور دوسرے ان تعلیمات پر عمل۔ اس نقطے کی وضاحت میں عرض ہے کہ قرآن مجید میں لفظ قرآن اسی صورت میں 65 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبکہ کتاب کے عنوان سے 10 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ وہ آیات جن میں قرآن کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، انہیں دیکھیں تو ان میں سے اکثر میں قرآن سے شناسائی، اس کی تعلیمات جاننے اور پھر قرآنی احکام پر عمل کی تاکید موجود ہے، جیسا کہ زیر بحث آیت یعنی سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 میں انتباہی انداز میں اس نقطے کی جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ قرآن مجید سے آپ کا تعلق اندھوں بہروں کا سا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ کھلی آنکھوں اور سنتے کانوں کے ساتھ قرآن پر توجہ دیں، اس سے اچھی طرح شناسائی حاصل کریں اور اپنی روح کو قرآن مجید کے صاف شفاف پانی سے پاک کریں۔ روایت میں آیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد ابو بصیر نے امام سے
اس آیت یعنی آیت نمبر 73 کے بارے میں وضاحت چاہی تو امام علیہ السلام نے فرمایا بصیرت اور معرفت کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرو اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کرو۔ اور یہ روایت روضۃ الکافی صفحہ نمبر 178 حدیث نمبر 199۔ لہٰذا نظری اعتبار سے قرآن کو پہچاننا اور اس کے احکام پر اور تعلیمات پر یقین رکھنا خدا کے ممتاز بندوں کی ایک خصوصیت ہے۔ قرآن مجید کی اور دوسری آیات میں بھی ان ذمہ داریوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ مزید وضاحت کے لیے چند آیات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری قرآن سے شناسائی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں، تو کیا یہ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ آیت زور دے کر ہمیں قرآنی احکام و تعلیمات سے آگاہی اور ان میں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے۔ اسی طرح ارشاد باری ہوتا ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کو آسان اور رواں زبان میں نازل کیا تاکہ سب لوگ اس سے شناسائی حاصل کریں، اور اس شناسائی کا مقصد نصیحت حاصل کرنا، متنبہ ہونا، سیکھنا اور عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو، شاید اس طرح خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ آیت قرآنی کی تلاوت کے موقع پر خاموشی اور ان کی جانب توجہ فہم قرآن کی کنجی ہے، اور قرآن کے بارے میں بہترین ادب یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو مکمل یکسوئی کے ساتھ اسے سنا جائے اور اپنی روح کو قرآن کریم کی ظاہری اور باطنی خوشبو سے معطر کیا جائے۔ قرآن کریم کے حوالے سے دوسری ذمہ داری اس پر عمل کے بارے میں قرآن کی چند آیات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، صاحبان ایمان در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو، اور اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، اور وہ لوگ صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ جی ہاں، مومنین کا دل قرآن مجید کے سامنے ایسے ہی خاشع اور خوفزدہ ہوتا ہے۔ آیات قرآنی سننے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ خدا سے ان کے تعلق کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا کا سامان اور ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت قرآن آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خدا کے حکم سے شرک اور جہل کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور علم و آگاہی کے نور کی طرف لے آئیں۔ صفحہ نمبر 123 ہے، عنوان ہے قرآن مجید میں غور و فکر اور اس پر عمل حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں۔ نہج البلاغہ میں بہت سی جگہوں پر قرآن مجید سے شناسائی اور اس کے احکام پر عمل اور ان کے اجزاء اور نفاذ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ بطور مثال چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرو کہ یہ بہترین کلام ہے، اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے، اور اس کے نور سے شفا طلب کرو کہ یہ دلوں کی شفا ہے، اور یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 110 ہے۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ٹھہر ٹھہر کر اور غور و فکر کے ہمراہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی روح کو مخزون کرتے ہیں اور اس سے اپنے درد کی دوا حاصل کرتے ہیں۔ جب بھی کسی ایسی آیت پر پہنچتے ہیں جس میں شوق دلایا گیا ہو تو اشتیاق کے ساتھ اس کا سامنا کرتے ہیں، اور ان کی روح انتہائی شوق کے ساتھ خیرہ ہو جاتی ہے اور اسے ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور جب کبھی ایسی آیات پر پہنچتے ہیں جن میں خوف دلایا گیا ہو تو اسے سننے کے لیے اپنے دل کے کانوں کو کھول دیتے ہیں، اور نالہ و فغاں کی آوازیں اور دوزخ کے لپکتے شعلے اپنی ہولناکی کے ساتھ ان کے کانوں میں گونجنے لگتے ہیں۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 193۔
یہ عبارتیں انتہائی واضح الفاظ میں ہمیں اپنی دو ذمہ داریوں یعنی قرآن مجید سے شناسائی اور اس کے احکام پر عمل کی دعوت دیتی ہیں، اور یہ بیان کرتی ہیں کہ آیات قرآنی کو ہمیشہ مومنین کے دل پر اثر انداز ہونا چاہیے اور ان میں فکری اور عملی تبدیلیوں کا باعث بن کر ان کی ترقی اور ارتقاء کا ذریعہ بننا چاہیے۔ بصورت دیگر قرآن ہمارے لیے ایک غیر مؤثر کتاب ہو کر رہ جائے گی، بلکہ بعض اوقات خدا نہ کرے ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو جائے گی، جیسا کہ ہم قرآن میں ہی پڑھتے ہیں کہ اور ظالمین کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا اور کچھ نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے یہ۔ بالکل اسی طرح جیسے بارش کے قطرات باغ کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، جبکہ کیچڑ میں پڑ کر اس کی گندگی اور بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن کریم سے ایسا ہی شخص استفادہ کر سکتا ہے جس نے تقوی اور پرہیزگاری کا پختہ عزم کر رکھا ہو اور جس کا وجود جہل، شرک، ظلم اور نفاق سے آلودہ نہ ہو، کیونکہ یہ رذیلہ صفات میں اس بات کا باعث ہو جاتی ہے، اور ان کا حامل شخص نہ صرف نور قرآن کی جانب مائل نہیں ہوتا بلکہ چمگادڑ کی طرح اس نور سے لڑنے لگتا ہے۔ مثلاً اگر ایک عالم، مجاہد اور مبارز دانشور کو ایک قوت بخش غذا دی جائے تو وہ تعلیم و تربیت اور راہ حق میں جہاد کی خاطر اس سے قوت حاصل کرے گا، لیکن اگر یہی مقوی غذا یعنی طاقتور غذا کسی ظالم و جابر کو دے دیں تو اس سے حاصل ہونے والی قوت کو مزید ظلم و ستم کے لیے استعمال کرے گا۔ فرق غذا کا نہیں بلکہ شخصیتوں اور طرز تفکر کا فرق ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن اپنی تعلیمات قبول کرنے پر آمادہ اور تیار لوگوں کے لیے نہ صرف ایک دائمی شفا بخش نسخہ ہے بلکہ تمام انفرادی اور اجتماعی اور اخلاقی اور دوسرے امراض کے لیے ایک مؤثر دوا بھی ہے، ایک ایسی شفا بخش دوا جو تمام بیماریوں کا علاج کر کے زیبائی، اعتدال اور سلامتی پیدا کرتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک روز قرآن کریم سے صحیح استفادہ کرنے والے اپنے شہید اصحاب عمار یاسر، ابن تحیان اور ذوال شہادتین وغیرہ کا ذکر اپنے بھائیوں کے عنوان سے کیا۔ اس کے بعد ان کی جدائی کے غم میں اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں لے کر بہت دیر تک جاں سوز انداز میں گریہ کیا اور پھر فرمایا، ان بھائیوں کے دیدار پر حسرت اور آہ کہ جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، اس کی تعلیمات پر کاربند ہوئے اور اس کے احکام پر اپنی زندگیوں کو استوار کیا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 182۔ امام علیہ السلام نے اس گفتگو میں اپنے ان اصحاب کے اچھی خصوصیات کی جانب اشارہ کیا اور ان کی پہلی خصوصیت کے طور پر قرآن مجید سے ان کے گہرے فکری اور عملی تعلق کا ذکر کیا۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں ممتاز اور بہترین مسلمان ایسا شخص ہے جس کا قرآن کے ساتھ عمدہ اور گہرا رابطہ ہو۔ صفحہ نمبر 125، عنوان قرآن کریم سے صحیح استفادے کی چند مثالیں۔ جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے اب تک ایسی ہزارہ مثالیں ملیں گی جن میں لوگوں میں قرآن کریم کی گہری تاثیر کے تحت اور اس سے شعوری اور عملی استفادے کے ذریعے فکری اور عملی انقلاب پیدا ہونے، ان کے ایک نیا جنم لینے اور نور قرآن کے زیر سایہ ان کی اپنی روح سے ہر قسم کی تاریکیوں کو دور کرنے کا ذکر ہے۔ یہاں ایسی ہی چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات یہ آیت دہراتے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے بسر کی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118، اور اگر تو ان پر عذاب کرے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے گا تو تو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی، یعنی یہ تیرا عذاب دینا بے حکمتی کی علامت ہے اور نہ تیرا بخش دینا تیرے ضعف کی نشاندہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات صبح ہونے تک مسلسل یہی آیت دہراتے رہے، اور یہ روایت ہے المحجۃ البیضاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237 پر۔ نمبر 2،
عقیل ایک بادیہ نشین مسلمان خاتون تھی جو قرآن کریم سے انتہائی بہترین تعلق رکھتی تھیں۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں کھانا پکانے اور دوسرے گھریلو کاموں میں مشغول تھیں کہ انہیں مطلع کیا گیا کہ ان کا ایک بیٹا گھر کے باہر اونٹ سے گر کر مر گیا ہے۔ اس دن ان کے ہاں 2 مہمان آئے ہوئے تھے۔ عقیل نے یہ سوچ کر کہ کہیں مہمانوں کو تکلیف نہ ہو، انہیں اس خبر سے مطلع نہیں کیا اور ان کی خاطر مدارات میں لگی رہیں اور انہیں کھانا پکا کے دیا۔ جب کھانے کے بعد ان مہمانوں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ عقیل کی اعلیٰ ہمتی پر متعجب ہوئے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد کچھ لوگ تسلیت کے لیے عقیل کے پاس آئے تو عقیل نے ان سے کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص آیت قرآنی کے ذریعے مجھے تسلیت کر سکتا ہے اور میرے دل کو قرار دے سکتا ہے؟ یہ سن کر حاضرین میں سے ایک نے ان آیات قرآنی کی تلاوت کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کر 157۔ اور ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں جو مصیبت پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں، کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیات سننے کے بعد عقیل کے دل کو قرار آ گیا، ان کا اضطراب سکون اور اطمینان میں بدل گیا اور لخت اٹھیں، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور انتہائی عاجزی اور خاص تسلیم کے ساتھ عرض کیا کہ بار الہ، مجھ تک تیرا فرمان پہنچا، میں نے اسے قبول کیا، اب میں صبر کر رہی ہوں، تو بھی مجھے وہ جزا عنایت فرما جس کا تو نے صابروں سے وعدہ کیا ہے۔ اور یہ روایت ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7۔ لفظ صبر کی ذیل میں جی ہاں یہ ہوتی ہے قرآن مجید سے انسیت، اور یہ ہے اس کی تعلیمات پر عمل جس کے ذریعے انسان کی شخصیت میں تغیر اور اس کی فکر میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور جو انسان کو ناگوار حوادث کے سامنے صابر اور ثابت قدم رکھتی ہے۔ نمبر 3، ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک۔ بے شک زمین اور آسمان کی خلقت، لیل و نہار کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدایا یہ سب تو نے بیکار نہیں پیدا کیا، تو پاک اور بے نیاز ہے، ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ پروردگار تو جسے جہنم میں ڈال دے گا گویا اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ پروردگار، ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار، جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وائے ہو اس پر جو ان آیات کو اپنے دہن میں گردش کر دے اور پھرائے لیکن ان پر غور و فکر نہ کرے۔ اور یہ روایت ہے مجموع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 554۔ چوتھی خصوصیت، اسلام کے عظیم مفسر شہید راہ خدا سعید بن جبیر ایک رات ابتدائی شب سے صبح دم تک اسی ایک آیت کی تلاوت فرماتے رہے اور اس پر غور و فکر کرتے رہے اور گریہ کرتے رہے۔ یہ آیت جس میں قیامت کے دن ندائے الہی کا ذکر ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 59۔ اور اے مجرموں، آج تم ذرا ان سے الگ تو ہو جاؤ۔ نمبر 5، فضیل بن عیاض کا تعلق 2 صدی ہجری سے ہے۔ ان کا شمار اول درجے کے چوروں اور ڈاکوؤں میں ہوتا تھا۔ ایک رات وہ اپنا خنجر لیے برے ارادے سے ایک گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ گھر کی دیوار پھاند کر اس کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ اسی اثنا میں انہیں اس گھر کی پڑوس سے تلاوت قرآن کی دل نشین آواز سنائی دی۔ تلاوت کرنے والا اس وقت اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا،
سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی۔ کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہو جائیں؟ فضیل پر یہ آیت اس قدر اثر انداز ہوئی کہ ان میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوا۔ ان کی روح میں ایک ہلچل مچ گئی، یہاں تک کہ وہ یکسر بدل گئے۔ اسی لمحے انہوں نے خلوص دل کے ساتھ توبہ کی اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے روتے ہوئے عرض کیا، پروردگار، ہاں تیرے سامنے خضوع اور تسلیم کا وقت آن پہنچا ہے۔ وہ اسی وقت اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے راستے میں قافلے کے بعض افراد کو دیکھا جو آپس میں کہہ رہے تھے، ہمیں جلد از جلد صبح ہونے سے پہلے اس جگہ سے گزر جانا چاہیے تاکہ فضیل کے راہزن ہمیں لوٹ نہ سکیں۔ فضیل نے ان لوگوں سے اپنا تعارف کرایا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اب امان میں ہیں۔ جی ہاں، فضیل نے قرآن کا ایسا احترام کیا، قرآن کی صدا کو گوش جان سے سنا اور اسے اپنے دل میں اتار کر پارسا، پرہیزگار اور خدا کے ممتاز بندوں میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مکہ آئے اور خانہ خدا کے جوار میں سکونت اختیار کر لی اور اس جگہ سے سیر و سلوک اور لوگوں کی تربیت کا کام جاری رکھا، یہاں تک کہ 187 ہجری میں عاشور کے دن دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور یہ روایت بھی سفینۃ النجار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 369 پر ہے۔ اور وافیات العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315۔ یہ تھے عباد الرحمن کے چند نمونے جنہوں نے حقیقی معنوں میں قرآن کو پہچانا اور اس کے احکام پر عمل کیا اور اپنے قلب اور روح کو آیات قرآنی سے جلا بخشی۔ ان لوگوں کے برعکس دل کے ایسے اندھے بھی ہیں جو آیات قرآنی کو پڑھتے ہیں لیکن ان سے نور کے بجائے اپنے قلب کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں، جیسے نہروان کے خوارج۔ ایک مرتبہ کمیل ابن زیاد آدھی رات کے وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ کوفے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی جو قرآن کریم کی سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کر رہی تھی۔ کمیل، جو تلاوت کرنے والے اس شخص سے واقف نہ تھے، اس کی یہ حزین آواز کے اثر میں آ گئے اور بے ساختہ ان کے لبوں سے نکلا کہ اے کاش میں اس شخص کے بدن کا ایک بال ہوتا اور ہمیشہ اس سے قرآن کی تلاوت سنا کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کمیل کی یہ بات نہیں سنی تھی، لیکن آپ یہ جان گئے تھے کہ وہ اس آواز کے فریب میں آ گئے ہیں، لہٰذا آپ نے ان سے فرمایا، قرآن کے اس قاری کی پردرد آواز پر حیرت زدہ نہ ہو، تعجب نہ کرو، کیونکہ یہ شخص اہل جہنم میں سے ہے۔ کچھ عرصے بعد میں اپنی اس بات کا سبب تمہیں بتاؤں گا۔ تھوڑے عرصے کے بعد جنگ نہروان واقع ہوئی۔ وہی قاری جس کی قرت نے کمیل کو متاثر کر رکھا تھا، حضرت علی علیہ السلام کے خلاف میدان میں اترا اور اس جنگ میں مارا گیا۔ کمیل حضرت علی علیہ السلام کے رکاب میں لڑ رہے تھے۔ امام علیہ السلام کمیل کو اس خارجی کی لاشی کے پاس لائے، اپنی تلوار کی نوک اس کے سر پر رکھی اور فرمایا، اے کمیل، جو شخص اس دن اس قدر سوز و گداز کے ساتھ آیات قرآن پڑھ رہا تھا وہ یہی شخص تھا۔ کمیل کو ایک جھٹکا سا لگا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور بے قرار ہو کر اپنے آپ کو حضرت علی علیہ السلام کے قدموں میں گرا لیا اور انہیں چومنے لگے اور خدا سے مغفرت طلب کی۔ یہ روایت بھی سفینۃ الحجار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 497 پر ہے۔ ایسے افراد یعنی خوارج وہ اندھے اور بہرے ہیں جو بند آنکھوں اور کانوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جبکہ ان کے برعکس عباد الرحمن آگاہی، شعور اور اپنے دل کی آنکھوں اور کانوں کے ذریعے انوار قرآن سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ آئیے حقیقتاً قرآن سے آشنائی حاصل کریں تاکہ اسے دنیا میں اپنا معلم اور آخرت میں اپنا شفیع قرار دیں، اور اس عمل کے ذریعے عباد الرحمن یعنی خدا کے ممتاز بندوں کی صف میں کھڑے ہوں، تاکہ جن لوگوں کے خلاف روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے ان میں ہمارا شمار نہ ہو۔ آپ روز قیامت عرض کریں گے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، اے پروردگار، میری قوم اس قرآن کو چھوڑ بیٹھی تھی۔ گفتگو کے آخری حصے کو اس بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ایک دل نشین کلام سے زینت بخشتے ہیں، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول ہے، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔
قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائے گی، اور اس روز جس کے عیب بتائے گا اس کے بارے میں اسے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا، دیکھو قرآن کی کھیتی بونے والوں کے علاوہ ہر کاشتکار اپنی کھیتی اور اپنے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہے، لہٰذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو، اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے اسے دلیل راہ بناؤ اور اپنے نفسوں کے لیے اس سے پند و نصیحت چاہو، اور جب کبھی تمہاری رائے قرآن کے خلاف ہو تو خود کو الزام دو اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو غلط اور فریب خوردہ نہ سمجھو۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 174 آپ کے سامنے پیش کیا۔ 11ویں خصوصیت اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ کہ 12ویں خصوصیت اگلی ریکارڈنگ میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔